السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، انسانوں کی کامیابی، کامرانی اسی میں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اتباع کرے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، ان کی اطاعت نہیں ہوتی ہے، ان کی فرمانبرداری نہیں ہوتی ہے، تو پھر ان کا انجام برا ہے، اور پھر اللہ کی ناراضگی ہے، رسول اللہ کی ناراضگی۔ میں عرض کر رہا تھا گزشتہ جمعوں سے، جو چیز انسان کو رکاوٹ بنتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اور فرما برداری میں، وہ اس کے وہ دشمن ہیں جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔
بزرگوں کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ یہ دشمن چار ہیں: دنیا کی محبت، شیطان کے ہتھ کنڈے، مخلوق کی محبت اور نفس کی اطاعت۔ اگر میں اور آپ ان دشمنوں کی دشمنی کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ان دشمنوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اور پھر رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ گزشتہ جمعہ انہی دشمنوں نے، جو دوسرا دشمن ہے شیطان، اس کے تعلق سے میں بتانے لگا تھا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ صرف شیطان انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا بھی کھلا ہوا دشمن۔ ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بولنے والے رسول اللہ ہیں، زبان رسول اللہ کی ہے، لیکن الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں: یا ابن آدم ما انصفتنی، اے ابن آدم تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اب ہم پوچھیں یا اللہ ہماری وہ بے انصافی کیا ہے جس پر آپ فرما رہے ہیں کہ ابن آدم تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے دشمن کو تیرے گھر سے نکال دیا۔ میں نے، غور کریں اس جملے پر، اللہ فرما رہے ہیں میں نے تیرے دشمن کو تیرے گھر سے نکال دیا، لیکن تو کیسا ہے کہ میرے دشمن کو میرے گھر سے نہیں نکالا۔ سمجھے؟ اللہ فرما رہے ہیں ارے انسان، تیرا جو دشمن ہے شیطان، اس کو تیرا جو گھر ہے جنت، میں نے شیطان کو جنت سے نکال دیا، اس لیے کہ وہ تیرا دشمن تیرے گھر میں نہیں رہ سکتا۔ فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ روز قیامت تک لعنت بھیج کر میں نے اس کو خارج کر دیا، بھگا دیا، باہر نکال دیا۔ لیکن میرا کام تو میں نے کر دیا، لیکن تو کیسا بندہ ہے ابن آدم، میرے دشمن کو میرے گھر سے تو نے نہیں نکالا۔ اللہ کا گھر کون سا ہے؟ قلب عبداللہ عرش اللہ۔ بندے کا جو دل ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں میں آسمانوں میں سمو نہیں سکتا، زمینوں میں سمو نہیں سکتا، میں اگر کسی جگہ آ سکتا ہوں وہ بندے کا دل ہے، مومن کا قلب ہے۔
اولیاء اللہ نے اسی لیے جملہ کہا قلب عبداللہ عرش اللہ، اللہ کے بندے کا جو دل ہے وہ اللہ کا عرش ہے، عرش عظیم ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں ارے بندے میرے گھر سے میرے دشمن کو یعنی شیطان کو تو نے نہیں نکالا، شیطان کے وسوسے دل میں برابر آ رہے ہیں، ہمارے دل میں شیطان برابر بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قلب پر محنت نہیں کی، دل پر محنت نہیں کی، جس کی بنا پر ہم اپنے دل کو پاک کرتے، صاف کرتے، ہمارے دلوں کا ہم تزکیہ کر لیتے۔ جب تک بندہ اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے شیطان اپنے وسوسے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ آپ نے بار بار وہ حدیث سنی ہے کہ سون کی طرح قلب پر دل پر انسان کے بیٹھا رہتا ہے، جب غافل پاتا ہے تو سون کے ذریعے سے دل میں وساوس ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کا تزکیہ کریں، اس پر محنت کریں، دل میں اللہ کو بسائیں، دل میرا اللہ اللہ کہنا شروع کر دے، دل میرا دھڑکنا شروع کر دے، لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ اس کا دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہمارا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہے، مصروف ہے۔ اس دشمن کی چال کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارا کبھی خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا، اسے ذہن میں بٹھا لیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، سب کے ساتھ۔ ایک سوال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کر لیا، پوچھا اے اللہ کے حبیب جب ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے تو کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، مگر اللہ نے فضل فرمایا میرا شیطان مسلمان ہو گیا، ایمان میں داخل ہو گیا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے۔ تو سب کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ ہمارا خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا بدخواہ ہی ہے۔ خیر خواہ سمجھتے ہمارے ساتھ اچھائی کا وہ ارادہ کبھی نہیں کرتا ہے۔ کبھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے، لیکن اس خیر خواہی میں بھی نیت میں اس کے کھوٹ ہوتا ہے۔ میں مثال سے سمجھاؤں، فرماتے ہیں کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ، ایک اللہ والے، ایک دن ان کی تہجد کی نماز قضا ہو جاتی ہے جو ہماری روزانہ ہو رہی ہے۔ تہجد فجر قضا ہو رہی ہے۔ اب بتائیں وہ جو بزرگ ہیں تہجد کے پابند، کبھی ان کی تہجد نہیں چھوٹتی تھی، نہ سفر میں نہ حضر میں، نہ گھر میں نہ باہر۔
اب وہ پریشان، یا اللہ میری تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، میں کبھی انشاءاللہ مستقل تہجد کے فضائل عرض کروں گا۔ 5 نمازوں کے علاوہ جو ایک نماز ہے جو ہمارے لیے نفل ہے، لیکن اس نماز کی اہمیت تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ ہے، اشراق سے بھی، چاشت سے بھی، اوابین سے بھی۔ اب ان کی قضا ہو گئی، آنکھ لگ گئی۔ اب جب اٹھے تو فجر کا وقت ہو گیا تھا، تہجد کا وقت ختم ہو گیا تھا، فجر کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ جیسے ہماری آنکھ کھلتی ہے فجر کی قضا ہونے کے بعد، الا ماشاء اللہ۔ اب وہ تہجد کی قضا پر جو آنسو بہائے، جو روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں، آہوازاری کی ہے اللہ کے سامنے، یا اللہ آج کی تہجد میری قضا ہو گئی، پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا۔ گناہوں کی نحوست یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کبھی عبادات سے معلوم کر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جسے ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، اب یہ رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، آنسو بہانے لگے، یا اللہ میری تہجد قضا ہو گئی، اور توبہ کیا، استغفار کیا، اور آئندہ سے تہجد میں اٹھنے کا عہد کیا، پکا ارادہ کیا کہ اب زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا۔ اب جو یہ قضا پر روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں، دیکھو میرا عزیزو، گناہ کرنا یہ برا نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ برا ہے۔ ہاں، اڑے رہنا، ڈٹے رہنا کہ ہم توبہ نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے، ہم نے کون سا بڑا گناہ کر لیا؟ نہیں، گناہ تو انسان ہی سے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اللہ کا قول عرض کروں، اللہ فرماتے ہیں اگر دھرتی میں انسان گناہ نہیں کریں گے تو میں ایسی قوم پیدا کروں گا جو گناہ بھی کریں گے پھر اس پر توبہ کریں گے، میں ان کی توبہ کو قبول کر سکتا ہوں۔ اب انہوں نے جو آنسو بہائے، رویا، گڑ گڑایا، اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں پر جو ثواب عطا کیے ہیں وہ سالوں کی تہجد پر بھی اتنا بڑا ثواب نہ ملتا، اتنا بڑا ثواب۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی شان، جب گنہگار بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کے بڑے بڑے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے۔ ہاں، اسی لیے کسی برے انسان کو دیکھ کر برا نہیں سمجھنا چاہیے، پتہ نہیں کب اللہ اسے توفیق دے دے اور وہ توبہ کر لے تو پھر اس کے گناہ نیکیوں میں بدل جائے، تو پھر ہم سے آگے وہ بڑھ جائے گا۔ اب ایک دن جہاد میں جا کر واپس آئے وہی بزرگ، اور سوئے تو آنکھ لگ گئی
تہجد میں بہت تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب آ کر ان کو جگا رہے ہیں، اٹھو اٹھو تہجد کا وقت قضا ہو رہا ہے، اٹھو اٹھو جلدی جلدی تہجد پڑھ لیں۔ اب وہ بزرگ چمک کر کے اٹھے، دیکھا کوئی میرا خیر خواہ مجھے تہجد پڑھنے کے لیے جگا رہا ہے، بہت خوش ہوئے، اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر پوچھا کہ آپ نے میرے ساتھ خیر خواہی کی، آپ کون ہیں جو میرے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ کر کے مجھے تہجد کے لیے جگا رہے ہیں؟ سنو میرے پیارو، جو نماز کے لیے اٹھاتا ہے اسے ہم اپنا خیر خواہ سمجھنا چاہیے، دشمن نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں، باپ بیٹے کو اگر نماز کے لیے اٹھاتا ہے تو بیٹا باپ کو اپنا بدخواہ سمجھ رہا ہے۔ ہاں، آج کے دور میں اگر باپ بیٹے کو نماز کے لیے، تہجد کے لیے نہیں، فجر کے لیے اٹھاتا ہے تو بیٹا باپ سے ناراض۔ اور اگر اس کا الٹا ہو جائے، بیٹا اگر باپ کو اٹھانے لگے کہ آپ کو اٹھو فجر کے لیے جانا ہے، تو پھر تو باپ تو ماشاءاللہ جاوا تو پڑھ لے، خیر خواہ سمجھنا چاہیے، چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، بیٹا ہو کہ باپ ہو، جو نیکی کی طرف ابھارتا ہے، تشکیل کرتا ہے، اسے لے جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اتنی خیر خواہی کے ساتھ مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں شیطان ہوں، میں شیطان ہوں۔ شیطان اور پھر خیر خواہی؟ انہوں نے کہا میں نے تہجد کے لیے جو آپ کو اٹھایا ہے نا، اس میں بھی خیر خواہی نہیں ہے، پھر میں نماز پڑھوں گا مجھے ثواب ملے گا، یہ تو خیر خواہی ہے نا۔ اس نے کہا اب بھی میں خیر خواہ نہیں ہوں۔ میں نے کہا نا شیطان کبھی انسان کا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر کبھی کوئی نیکی کراتا ہے تو اس میں بھی نیت کا کھوٹ ہوتا ہے۔ اب شیطان نے کہا یاد کرو ایک دن تہجد چھوٹ گئی تھی جس پر تم نے اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا، اتنے آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے، اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ثواب عطا کیا، اگر تم سالوں تہجد پڑھتے تو وہ ثواب تمہیں نہیں ملتا۔ اس لیے میں نے سوچا اگر آج کی نماز قضا ہو گئی تو پھر سالوں کا ثواب تمہیں ملے گا۔ میں نے چاہا کہ ایک دن کی تہجد کا ثواب تمہیں ملے بس۔ ہاں، شیطان کی چالوں کو سمجھنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے بس ہم کر رہے ہیں، ہمارے دل میں جو آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، ہم اپنے من مرضی کے راجا ہیں، میں کیا ہونا کرتا ہوں کون منجے پوچھنا، نا ہم نہیں کر رہے ہوتے، شیطان کرا رہا ہوتا ہے۔ تلبیس ابلیس کے نام سے ایک کتاب ہے کہ شیطان کسے کیسے وسوسے ڈالتا ہے، جاہل کے پاس آ کر کیسے وسوسے ڈالتا ہے، عالم کے پاس آ کر کیسے وسوسے ڈالتا ہے، غیر شادی شدہ کے دل میں آ کر کیسے وسوسے ڈالتا ہے، شادی شدہ کے دل میں کیسے وسوسے ڈالتا ہے، اور ان وسوسوں کو جو جان لیتا ہے سمجھو وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، اس کی بدخواہی سے، اس کی دشمنی سے وہ بچ جاتا ہے۔
اور فوراً اللہ کی پناہ چاہ کر کے اپنے آپ کو اس سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے، شیطان کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اگر کبھی خیر خواہی کر بھی رہا ہے تو اس میں کچھ دال میں کالا ہوتا ہے۔ ایک صاحب دیوار کے پاس سوئے ہوئے تھے، چارپائی لگا کر کے دیوار کی آڑ میں سوئے ہوئے تھے۔ ایک صاحب آئے، دوڑے 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 اور کہا کہ اٹھو اٹھو اٹھو، جلدی اٹھو۔ اب وہ چمک کر کے اٹھے، پوچھا کیا ہوا؟ ہٹو جلدی ہٹو یہاں سے، جلدی ہٹو، دیوار گرنے والی ہے۔ اب وہ صاحب فوراً اٹھے اور وہاں سے کیا بھاگے، فوراً دیوار گر گئی۔ اب انہوں نے ہاتھ پکڑا اور شکریہ ادا کیا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ شیطان؟ اور شیطان ہو کر کے اتنی بڑی خیر خواہی، اچھا کام۔ انہوں نے کہا تمہیں لگ رہا ہے میں نے اچھا کام کیا، لیکن آج بھی میں نے اچھا کام نہیں کیا تمہارے ساتھ، میں نے خیر خواہی کا ارادہ نہیں کیا۔ وہ کیسے؟ تو شیطان نے کہا اگر تم سوئے ہوئے ہوتے تمہارے اوپر دیوار گر جاتی، تمہیں شہادت کا مرتبہ مل جاتا، اور میں نہیں چاہتا کہ تم کو شہادت کا مرتبہ۔ ہاں، بہت چالاک ہے۔ طاؤس الملائکہ تھا وہ، یعنی ملائکہ کا استاد، تو کتنا چالاک ہوگا؟ عالموں کو کیسے بہکانا، جاہلوں کو کیسے بہکانا، کاروباری لوگوں کو کیسے بہکانا، طلباء کو کیسے بہکانا، اسٹوڈنٹ کو کیسے بہکانا، ٹیچروں کو کیسے بہکانا۔ اس کے پاس ہر گن ہے۔ بہت چالاک، بہت چالاک۔ اور پھر سنو، ایک اللہ والے ملاقات ہوتی ہے شیطان سے، وہ کہتے ہیں اگر تم کسی ایک جگہ بیٹھ جاتا تو بہت اچھا ہوتا، یہ فساد، یہ گڑبڑ، یہ گناہ، یہ بدکاریاں تو کیوں کراتا ہے؟ اگر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہاتھ باندھ کے بہت اچھا ہوتا۔ تو وہ کہنے لگا، سنو غور سے سنو، بہت پتے کی بات ہے۔ شیطان کہنے لگا میں بڑا بڑا کام نہیں کرتا ہوں، بہت چھوٹا کام کر کے ہاتھ باندھ کے بیٹھا رہتا ہوں۔ میرا کام ہوتا ہے صرف انگلی لگانا، انگلی لگا کر کے میں بیٹھ جاتا ہوں، باقی پورا کام، پورا فساد خود بخود خود ہوتا رہتا ہے۔ اب اس نے ان بزرگ کو سمجھانے کے لیے کہا کہ یہیں بیٹھے رہو، میں بتاتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک مٹھائی کی دکان کے پاس گیا اور وہاں جو شیرہ لگا ہوا تھا اسے انگلی میں ڈبو کر کے دیوار میں لگا کر کے آپ بیٹھ گئے۔ میں صرف انگلی کرتا ہوں، انگلی کر کے آ کے بیٹھ گئے۔ اب کتابوں میں لکھا ہے اس شیرے کے اوپر مکھی آ کے بیٹھی، مکھی کو پکڑنے کے لیے چپکلی آئی تو ایک صاحب نے اپنا جوتا نکالا اور زور سے چپکلی کو مارا۔ اب وہ جوتا نکل کر کے دیوار پر پڑا اور پھر مٹھائی والے کی دکان کی مٹھائی میں جا کے اب وہ مٹھائی والا آپے سے باہر ہو گیا، کون ہے نالا اپنا جوتا میری مٹھائی میں ڈالتا ہے؟ اب وہ سامنے سے آیا، ارے میں مٹھائی میں نہیں ڈالا، میں نے تو سپر کو مارا تھا، چپکلی کو مارا تھا۔ اب جو ان میں تو میں ٹھاٹھیا شروع ہوا، ان کے آدمی ان کے آدمی ہاتھا تائی۔
اب یہ جو شریف زادے بیٹھے ہوئے تھے نا شیطانیاں، انہوں نے ان بزرگ سے کہا کہ دیکھا میں نے کیا کیا، صرف انگلی لگایا تھا، صرف انگلی لگایا تھا، شہد اٹھا کے اور شیرہ اٹھا کے وہاں لگایا تھا، پر بقیہ سارا کام یہ لوگ کر رہے ہوئے۔ یہ کہہ کر کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب آدمی کے اندر غصہ آئے فوراً غصے کو کنٹرول کرے، یہ سیکھے، یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ غصہ ہر ایک کو آتا ہے، آنا چاہیے، جسے غصہ نہیں آتا وہ گدھا ہے، لیکن غصے پر کنٹرول نہ کرنا یہ بے وقوفی ہے، شیطانیت ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں آ کر کے یہ کام کر دیا، وہ کام کر دیا، اس کا سر پھوڑ دیا، اس کی آنکھ پھوڑ دی، یہاں تک کہ ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کیا لڑتے ہیں، طلاق کے 3 جملے کہہ لیتے ہیں۔ اور آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمارے نوجوان پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں، اور بیوی پر اپنا ٹھاپ ڈالنے کے لیے غصے میں آ کر کے طلاق کے 3 جملے پکار دیتے، اور جب صبح عقل ٹھکانے پر آتی ہے تو میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر کے صلح کر لیتے ہیں۔ کیا صلح کرتے ہیں؟ نہیں رات میں غصے میں تھا، نہیں اس کے واسطے طلاق کر کو بول دلیا سو، تمہیں بھی کسے بھی بولو لو تو میں بھی کسے بھی بولتا نہیں، میاں بیوی آپس میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اب سنو، حدیث میں ہے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں لڑتے 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 طلاق پکار دیں گے، اور پھر اس کے بعد رجوع کیے بغیر، دوبارہ نکاح کیے بغیر وہ آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے لگتے ہیں، جس کی بنا پر زندگی بھر انہیں زنا کا گناہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، جن کو ذرا فکر ہو جاتی ہے وہ پوچھتے ہیں، اور جن کو فکر نہیں ہوتا ہے وہ ایسے ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور سنو، یہ جو وبا آئی، بلا آئی، اگر اسے یہ کہا جائے کہ یہ طاعون کی بیماری ہے تو غلط نہیں ہے۔ طاعون کی بیماری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عام بیماری جو پھیل جاتی ہے۔ حدیث میں ہے جب دنیا میں زنا زیادہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ طاعون کی بیماری بھیجتے۔ ایک تو زنا ہو رہا ہے، پارکوں میں ہو رہا ہے، ہوٹلوں میں ہو رہا ہے، لاڈجوں میں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہو رہا ہے، لیکن میں عرض کروں تو غلط نہیں ہوگا کہ گھروں میں بھی زنا ہو رہا ہے، اور وہ بھی اپنی بیوی سے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ غصے میں آ کر کے طلاق دے دیتے، رجوع نہیں کرتے، دوبارہ نکاح نہیں پڑھتے، اور پھر آپس میں ملے رہتے ہیں، برابر انہیں زنا کا گناہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر ان ملاقات میں کوئی اولاد ہو گئی تو وہ حرامی اولاد ہے۔ اس لیے حدیث میں شیطان کہتا ہے جب غصہ آتا ہے انسان میں، حدیث پاک کہتی ہے میں اس کے خون میں دوڑ رہا ہوتا۔ خون کیسے دوڑتا ہے معلوم ہے؟ خون کیسے دوڑتا ہے، کتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے۔ شیطان غصے کی حالت میں انسان کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں غصے کے وقت میں شیطان کے ہاتھ میں انسان ایسے رہتا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں کھلونا رہتا ہے، جیسے چاہے اسے پلٹا ہے، جیسے چاہے اسے۔ اس لیے میرے پیاروں، ازدواجی زندگی میں جو لوگ شادی شدہ ہیں اور جو ہونے والے ہیں، دوسری نہیں پہلی، آپ خوش ہو جائیں، او بھائی دوسری شادی کے وقت میں ایسا کروں گا،
یہ بھی ایک بڑا عنوان ہے۔ شب برات کے موقع پر میں نے الیاس نگر میں اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت یہ بات چھڑ گئی دوسرے نکاح پر، تو میں نے تفصیل سے ان کو بتایا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، مذاقی میں کہنے لگے، حضرت ایسا ڈرا ڈالے مرے تک میں دوسرا نکاح نہیں ہوتا۔ تو بہرحال میرا عزیزو، ازدواجی زندگی، میاں بیوی کو جو زندگی ہے، شیطان یہ چاہتا ہے میاں بیوی میں کھٹ مٹ ہوتی رہے۔ ہاں باہر ماشاءاللہ اتنے اچھے رہتے ہیں، گھر آتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑے 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 جھگڑے، اس کی آواز اس کی آواز، اس کی آواز اس کی آواز۔ شیطان اسی لیے کہا کہ جب گھر میں جاؤ تو بسم اللہ کہہ کر کے داخل ہو جاؤ، بسم اللہ کہہ کر، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اگر اتنا یاد نہیں ہوتا تو کم از کم بسم اللہ کہہ کر کے سیدھا پاؤں رکھ کر کے اندر چلے جاؤ، شیطان باہر رہ جائے گا، ہم اندر آ جائیں گے۔ سمجھے؟ میاں بیوی کی جو زندگی ہے میرے پیارو، بہت پیاری زندگی، بہت پیاری زندگی، بہت پیاری زندگی۔ میاں بیوی خوش رہتے ہیں تو اللہ خوش رہتے ہیں، میاں بیوی اپنے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ مسکراتے ہیں۔ ہاں، اور یہ رشتہ جنم جنم کا رشتہ ہے۔ کیا مطلب؟ جنت تک بھی یہی رشتہ ہے اور جنت میں جانے کے بعد بھی یہی رشتہ ہے، اور شیطان کو ہضم نہیں ہوتا، اس لیے گھر میں کھٹ مٹ ہوتی رہتی ہے۔ نوجوان اپنے آپ کو سنبھالیں، وہ ہماری بیوی ہے، ہمارے بچوں کی ماں ہے، بیوی سمجھ کر کے اس کے ساتھ معاملہ کریں، خیر خائی، کبھی اس کا ہاتھ بٹائے، ہاتھ بٹائے۔ لوگ کہتے ہیں جو جورو کا ہاتھ بٹاتا ہے وہ جورو کا غلام ہے۔ سنو، جمعہ میں مسجد میں بیٹھ کر کے میں عرض کر رہا ہوں، جو بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے وہ جورو کا غلام نہیں ہے، وہ نبی کا غلام ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جھاڑتے تھے، آٹا گون کے دیتے تھے۔ جو بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے وہ جورو کا غلام نہیں ہے۔ آج کل کی مائیں اور ساس یہ کان کھول کے سن لے کہ میرا بیٹا برتن مانگ رہا ہے اور بیوی سوئی ہوئی ہے، تو کیا ہوا؟ خیر خائی ہے، تھوڑا جھاڑو مار رہا ہے، تھوڑا برتن مانج رہا ہے، تھوڑا باہر سے سامان لا کے دے رہا ہے، سودا لا کر کے دے رہا ہے، ترکاری لا کر کے دے رہا ہے، لانے دے۔ وہ نبی کا غلام ہے اس لیے کر رہا ہے۔ اگر اپنے نفس کا غلام ہوتا تو لات مار کے بازو کر دیتا۔ وہ کبھی جھاڑو نہیں پکڑتا، وہ کبھی برتن نہیں مانجتا۔ سمجھے میرا عزیزو؟ باتیں بہت ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ ان باتوں کو دل پر لے، سر پر سے نہ چھوڑے۔ ازدواجی زندگی اور پھر شیطان کے ہتھ کنڈوں کو جاننا، پہچاننا، اس سے بچنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ شیطان سے بچ کے جائیں گے تو اللہ کو منہ دکھائیں گے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اگلی بات آپ سے عرض کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہمارے ان دشمنوں سے 100% حفاظت فرمائے اور اسلامی زندگی نصیب فرمائے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔